الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 3 الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ 3 لفظ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. یوں کہہ لیجیے کہ اگر پہلا حصہ دعویٰ ہے تو دوسرا حصہ اس پر دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس پر دلیل کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نہ تو کوئی اسے ظاہری آنکھ کے ذریعے پہچان سکتا ہے، نہ اسے عام آدمی قوت سماعت کے ذریعے سن سکتا ہے، نہ عقل و شعور کے ذریعے اس کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے، نہ قوت شامہ کے ذریعے اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، نہ قوت ذائقہ کے ذریعے اسے پہچانا جا سکتا ہے، نہ قوت لامسہ کے ذریعے اس کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے. تو ضرورت تھی ایسی دلیل جسے دیکھا بھی جا سکے، جنہیں ظاہری کان سے سنا بھی جا سکے، جن کی معرفت قوت لامسہ کے ذریعے بھی کی جا سکے، جن کا احساس قوت شامہ کے ذریعے بھی انسان کو ہو جائے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب ایسا نہ کر لیں کہ میں دعویٰ اپنی ذات کو بناتا ہوں اور دلیل آپ کی ذات مقدس کو بناتا ہوں. اب سوال پیدا ہوگا
کہ اسے رب کیسے مان لیں؟ ہم نے تو اسے دیکھا نہیں۔ تو جواب دینا کہ اسے نہیں دیکھا تو مجھے تو دیکھا ہے نا۔ اگر اسے نہیں دیکھا تو مجھے تو دیکھا ہے نا۔ آپ نے 16 ڈبے لگائے ہوئے ہیں اور آپ سے یہ کوئی چلایا نہیں جا رہا۔ اس کو چلائیں صحیح طریقے سے۔ میں تو کہوں گا اب 2-3 جو ہیں ان کا تو آپ نے بیڑا غرق کر لیا، اب باقیوں کو چھوڑیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوت شامہ کے ذریعے اس رب کائنات کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی تھی، تو فرمایا حبیب فرما دیجئے نا، اگر قوت شامہ کے ذریعے میری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو میرے محبوب کی مہکتی مہکتی سانسوں کی خوشبو تو تم نے محسوس کی ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا حبیب مجھے تو کوئی قوت بصارت کے ذریعے دیکھ نہیں سکتا، تو ایسا نہ کر لیں کہ تیری ذات کو دلیل بنا کے محبوب کہہ دینا اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو مجھے تو دیکھ سکتے ہو نا۔ اگر قوت بصارت کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں مجھے تو چلتے دیکھتے ہو نا۔ اگر قوت سماعت کے ذریعے عام انسان اس کی آواز نہیں سن سکتا تو میری گفتگو تو ہر روز سنتے ہو نا، میرا کلام تو ہر روز سنتے ہو نا۔ اور ویسے قبلہ بڑی خوبصورت بات، قرآن ہو یا حدیث ہو زبان تو ایک ہی ہے نا۔ اور آقا علیہ السلام یہ صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں یا خدا بول رہا ہے۔ کبھی زبان مقدس پر قرآن کی تلاوت، کبھی حدیث طیبہ۔ اب صحابہ کو بھی میرے آقا بتاتے تھے ایک نفیس جملہ، کبھی میرے آقا کی زبان پر کوئی کلمہ ہوتا تو میرے آقا فرماتے یہ میں نہیں، یہ خدا بول رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ میں نہیں، یہ خدا بول رہا ہے۔ اور کبھی مصطفیٰ فرماتے کہ یہ میں بول رہا۔ تو ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے جس پہ خدا بھی بولتا ہے اور مصطفیٰ بھی بولتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم قوت شامہ کے ذریعے میرا ادراک نہیں کر سکتے تو کائنات والوں کسی کی سانسوں کی خوشبو اور مہک تو تم نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں محسوس کی ہے نا۔ فرمایا تم فہم ادراک اور شعور کے ذریعے اگر مجھے نہیں پہچان سکتے تو حواس خمسہ کے ذریعے میرے محبوب کو تو پہچان سکتے ہو نا۔ بس بات مختصر، دیکھو انہیں اور مانو مجھے، دیکھو انہیں اور مانو مجھے۔ وہ کیسے؟ فرمایا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب دلیل بھی تو ایسی چاہیے تھی نا۔ اب ہر روز عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اور کوئی کیس عدالت میں اگر آپ کریں تو کوشش کرتے ہیں وکیل تکڑا، اس لیے کہ جتنی دلیل اچھی پیش کرے گا اتنا کیس اچھا پروو ہوگا، اور جتنی دلیل کمزور ہوگی اتنا کیس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ تو اب دلیل بھی تو ایسی چاہیے تھی نا، دلیل بھی تو ایسی مضبوط چاہیے تھی نا۔ فرمایا حبیب کہہ دینا وہ ایک ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ اب ذرا بتائیے نا، دعویٰ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور اس پر دلیل ہے ذات مصطفیٰ۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے، اس دنیا میں اگر کوئی میرے آقا جیسا ہوتا، اگر کوئی میرے آقا جیسا ہوتا
تو آقا خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل کیسے بنتے؟ دلیل کیسے بنتے؟ دعویٰ تھا وہ وحدہ لا شریک ہے، تو دلیل بھی تو ایسی چاہیے تھی نا جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہو۔ اس لیے فرمایا حبیب میں وحدہ لا شریک ہوں خالق ہونے میں، اور تو وحدہ لا شریک ہے مخلوق ہونے میں۔ جیسے میرے جیسا کوئی نہیں ویسے تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ اور سورہ اخلاص دیکھیے نا ذرا، پوری سورہ مبارکہ، بس کیا ہو گیا، میں تو اتنے ہی کافی نہیں لے لے اس سے۔ تو عرض کر رہا تھا سورہ اخلاص ذرا دیکھیے نا، اس کو علماء نے سورہ توحید بھی کہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسے علماء نے سورہ توحید بھی کہا ہے، اور سورہ اخلاص بھی اس کا نام ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی، توحید کے علاوہ کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آندھی ہوئے گی نا، نماز بھی پڑھتے ہو ہیں؟ تو دعویٰ یہ تھا۔ اب پورا ایک مضمون خالص توحید کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی سے نہیں جنا گیا، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ دیکھیے پوری صورت میں توحید بیان کی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولا پورا مضمون توحید بیان کیا گیا لیکن عنوان کا پتہ نہیں چلا کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ آپ کوئی آرٹیکل پڑھیں، کسی ڈائجسٹ میں پڑھیں، کسی بک میں پڑھیں، کسی اخبار اور تراشے میں پڑھیں، کوئی آرٹیکل کوئی مضمون پڑھیں، کبھی زندگی بھر کوئی مضمون عنوان کے بغیر بھی دیکھا ہے جس کا کوئی عنوان نہ ہو؟ ہر مضمون کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، اور عنوان کیسا ہوتا ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عنوان مضمون سے پہلے ہوتا ہے، مضمون سے اوپر ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عنوان جو ہوتا ہے یہ پورے مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ جو 2-3 لفظوں میں عنوان لکھا جاتا ہے نا، اگر دانش مند شخص عنوان کو غور سے پڑھ لے تو اسے پورے مضمون کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب مضمون توحید سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا۔ مولا کوئی اس کا عنوان بھی ہے؟ فرمایا عنوان پہلے ہوتا ہے نا۔ تمہارے ہاں بھی یہی رواج ہے، میرے ہاں بھی یہی رواج ہے کہ عنوان مضمون سے پہلے۔ تو اللہ الصمد سے، واللہ الصمد سے یہ تو مضمون شروع ہو رہا ہے، ایک لفظ پہلے بھی میں نے چھوڑا ہے، اور وہ میرا مضمون توحید کا عنوان ہے۔ لفظ کیا ہے؟ کل۔ کل حبیب آپ فرما دیجئے، حبیب آپ فرما دیجئے۔ گویا رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے کہ کائنات والوں میں اپنا مضمون توحید بھی بیان کرنا چاہوں تو اس کا عنوان محمد رکھتا ہوں۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ میں اپنا تھوڑا بھی فضیلہ ڈال گیا، میں اپنا مضمون توحید بھی بیان کرنا چاہوں تو اس کا عنوان محمد رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات کیوں فرمایا حبیب؟ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ رب خود اس پہ قادر نہیں تھا، وہ خود ہی اعلان کر دیتا کہ میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اپنی ساری صفات خود بیان کر دیتا، مگر فرمایا حبیب نہیں، تو کہہ دے۔ مولا کیوں؟ فرمایا ایسے نہیں نا، جو مجھے بھی مانے تیرے کہنے پہ مانے، جو مجھے بھی مانے تیرے کہنے پہ مانے، اور جو تیرے کہنے پہ نہ مانے وہ مجھے نہ مانے۔
اس لیے تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی گزارش، مولویوں کو فتوے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ اب بفرض محال اگر حضور فرما دیتے خدا دو ہیں یا خدا تین ہیں تو مفتی صاحب جواب کیا ہوتا؟ خدا کو ایک ماننا توحید ہوتا یا دو یا تین ماننا توحید ہوتا؟ اگر پھر بھی ایک ماننا توحید ہوتا، حضور فرماتے خدا دو ہیں یا خدا تین ہیں، اور کوئی پھر بھی کہتا کہ نہیں خدا کو ایک ماننا توحید ہے، تو پھر مجھے یہ جواب دے کہ خدا کا یہ ایک ماننا اسے کس نے بتایا؟ واللہ حضور فرما دیتے نا خدا دو ہیں یا خدا تین ہیں، بھئی اس کو تو کسی نے دیکھا نہیں، آقا نے فرمایا ایک ہے، مان لیا ایک ہے، فرمایا کوئی خدا بھی ہے، فرمایا مان لیا خدا ہے۔ یہ تعلق بھی ایسا ہے۔ اور قبلہ میں ایک دوست کے گھر گیا تو وہاں حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول لکھا ہوا تھا، ہمارا رب کا اور مصطفیٰ کریم کا تعلق کیا؟ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ رب محمد۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے بھائی جو محمد کا رب ہے۔ اللہ وہ ہے جو محمد کا رب ہے، اور ہم کون ہیں؟ فرمایا نحن عباد محمد۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمد کے غلام۔ تو اگر کوئی رب کا تعارف پوچھے تو پھر بھی مصطفیٰ، اگر کوئی ہمارا تعارف پوچھے پھر بھی ذات مصطفیٰ، وہ رب محمد، ہم غلامان محمد۔ اور میں نے عرض کیا تعلق ایسا ہے، رب کائنات فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اعتراض ہونا تو میری ذات پہ کرے، میری ذات پہ کرے۔ بھائی اگر رب کائنات کی ذات کامل ترین ذات ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات بھی کائنات کی کامل ترین ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کے تصرف، میرے آقا کے حاضر ناظر ہونے، میرے آقا کے شفیع ہونے میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی اور شک ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ خدا مصطفیٰ کو اپنی ذات پر دلیل تو نہ بنا۔ بھئی دلیل میں اگر کمزوری آ جائے تو دعویٰ کیسے پروف ہو سکتا؟ اور اس رب کی رضا ہے، کبھی وہ دلیل بن کے مصطفیٰ کو دعویٰ بناتا ہے، کبھی خود دعویٰ بن کے مصطفیٰ کو دلیل بناتا ہے۔ دوسری مثال عرض کر کے تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ واقعہ معراج آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے اس ضمن میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اس قرہ ارضی سے مقام ادنا تک تشریف لے گئے۔ اب مختصر سا جو احادیث میں واقعہ نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، بالآخر ساتویں سدرۃ المنتہا، پھر لامقام کی منزلیں، پھر بقعہ نور، پھر کعبہ قوسین، پھر مقام ادنا، پھر رب سے ملاقات، اور پھر واپس بھی آئے۔ اب حدیث کیا بتاتی ہے کہ جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی ابھی حرکت میں ہے، جس بستر سے اٹھ کے گئے ہیں وہ بستر ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم ہے، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی ہے، حرکت میں ہے۔ بتائیے نا، اب بھی مسجدوں میں کہیں کہیں تالاب ہوتے ہیں تو تالاب پہ بیٹھ کے آپ وضو کریں، پانی کتنی دیر حرکت میں رہتا ہے؟ اس دور میں پرانی کنڈیاں ہوا کرتی تھیں، ہمارے پرانے گھر میں اب بھی ہیں، وہ اوپر جا کے بند ہوتی تھیں، تو اوپر سے یوں کھولی
اب کنڈی تھوڑی دیر حرکت کرتی ہے لیکن کتنی دیر حرکت کرتی ہے یار؟ بندہ بستر سے اٹھ جائے، بستر کتنی دیر گرم رہتا ہے؟ جب آقا ادنا سے واپس پلٹے فرمایا پانی ابھی حرکت میں ہے، کنڈی ابھی جنبش میں ہے، بستر ابھی گرم ہے، اور میں مقام ادنا سے واپس بھی آ گیا۔ اب سارے سمجھتے تو یہ تھے 14ویں صدی کے مولویوں جیسے کہ یہ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، تو ایک بشر یہ سفر کیسے کر سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب اب اس کا جواب آپ نے نہیں دینا۔ اور کتنی خوبصورت بات! رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب اب کوئی تجھ پہ اعتراض کرے اور تو خود جواب دے، یہ تیرا سٹیٹس نہیں، یہ تیرا سٹیٹس نہیں۔ کوئی اعتراض تیری ذات پہ کرے جواب میں دوں گا۔ مولا بہرحال حضور مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، حضور کا تو یہ سٹیٹس نہیں کہ وہ جواب دیں، تو رب کائنات کا کیا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ جواب دے مخلوق کو؟ مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے محبت میں سٹیٹس نہیں نہ ہوتے، محبت میں سٹیٹس نہیں نہ ہوتے۔ اور کوئی مجھ پہ 1000 اعتراض کرے، میرے گھر میں انہوں نے 360 میرے شریک رکھے، میں نے نہیں جواب دیا۔ اور پھر سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ان 360 بتوں کے ارد گرد کفار مکہ برہنہ رقص کرتے تھے۔ یار بتاؤ نا کوئی کسی کے گھر میں اس کے 360 دشمن لائے اور کسی کے گھر میں آ کر وہ پھر برہنہ رقص کرے، وہ پھر بھی نہ بولے کہ میری شان کے لائق نہیں کہ انہیں روکوں، مگر حبیب پر کوئی انگلی اٹھائے وہ کہے پورا ہاتھ ہی کاٹ دوں گا، پوری صورت نازل کر دے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اوے ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، کٹ جائیں۔ اوے تو نے انگلی میرے یار پہ اٹھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے محبوب پہ انگلی اٹھاتا ہے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور میں پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ قرآن کا ترجمہ ہے، یارو کوئی انگلی اٹھائے اور اس کے جواب میں کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو، پھر بھی جلال ٹھنڈا نہ ہو، اور کہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اوے وہ تیری گٹھڑیاں اٹھانے والی بیوی بھی غرق ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ اوے یہ کس معاشرے کا اصول ہے کہ کوئی ایک انگلی اٹھائے اس کے جواب میں اس کے گھر تک، اس کی بیوی تک تیا پانچا کر کے رکھ دیا جائے؟ یہ بھی کوئی معظم طریقہ ہے؟ مگر میرا رب کہتا ہے کہ دنیا کے اصول اور ہیں، محبت کے قواعد اور ہیں۔ اس لیے فرمایا حبیب تو نے جواب نہیں دینا، میں جواب دیتا ہوں نا معراج کا کہ تو کیسے گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ حبیب دعویٰ یہ نہیں کہ تو معراج پہ تشریف لے گیا، دعویٰ یہ ہے کہ میں تجھے لے گیا۔ اب کسی کو اعتراض ہے تو وہ میری قدرت کاملہ پہ اعتراض کرے نا کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا۔ میں اپنی قدرت کے ذریعے اپنے حبیب کو لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا۔ جو رب کی قدرت کا منکر وہ کافر، جو یہ کہے کہ اتنے لمحات میں کسی انسان کو رب ذوالجلال اپنی قدرت کے ذریعے نہیں لے جا سکتا، بتائیے وہ مومن رہا؟ تو بھائی رب ذوالجلال کو اپنے محبوب سے وہ پیار ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی اعتراض کرے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔
ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا قرآن ذرا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو، اونچا نہیں کرنا، اور ایسے بھی نہیں پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ادب سے خاموش، کچھ کی مجبوری۔ قرآن نازل ہو گیا، نص قطعی ہے، منکر کافر ہو جائے گا، ادب تو کرنا ہے۔ مالک تیرا حکم بجا، مگر بتا تو صحیح ادب کرنا کیسے؟ حکم کی سمجھ آئی، اب باری آئی پریکٹیکل کی کہ ادب کرنا کیسے ہے۔ بھئی کیسے پتا چلے کہ مجھے فلاں ہستی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا؟ اس کے لیے ضروری ہے اس وقت تک بندہ قبلہ نہیں بول سکتا جب تک وہ محبوب نہ بولے جس کا ادب کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنی آواز کی پچ کا اندازہ لگانا ہے کہ کتنی ان کی آواز کی پچ ہو، لیول ہو، میں نے اس سے نیچے رکھنا ہے، میں نے اس سے نیچے رکھنا ہے۔ گویا رب ذوالجلال نے، یہ تو ذات کی برابری کی بات کرتے ہیں، رب ذوالجلال کو تو آواز کی برابری بھی گوارا نہیں، بلکہ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ کائنات والا اور اے جماعت صحابہ، پہلا خطاب تم سے جب میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خبردار کوئی میرے یار سے پہلے نہ بولے، بولے گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ بولیں گے، آواز کے لیول کا پتہ چلے گا، پھر کوئی صحابی اپنی آواز کا لیول اس سے نیچے رکھے گا۔ ادب یہ سکھایا کہ اتنی بے ادبی بھی مجھے گوارا نہیں، میرا محبوب جلوہ گر ہو، وہ خاموش ہوں، خبردار کوئی اپنی آواز نہ کھولے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایسے بھی نہیں بولنا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو۔ مالک ٹھیک ہے نہیں بولیں گے، ایسے بھی نہیں بولیں گے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ اچھا میرے جیسے نالائق کو اگر قرآن کی نہ سمجھ آئے تو کوئی اقبال سے پوچھ لے کہ کیسے آواز کا لیول رکھنا ہے۔ اقبال کہتا ہے ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازکتا۔ اقبال کہتا ہے اے کائنات والو، کوئی بارگاہ اس آسمان کے سائے کے نیچے زمین کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جس کے آداب رب کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ از عرش نازک تر، رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہیں۔ کوئی کہہ دے وہ خدا کی بارگاہ، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ، تو یہاں ادب زیادہ کیوں؟ یہاں اس سے احتیاط زیادہ کیوں؟ تو مجھے جو جواب ملا شاید کسی کتاب میں نہ ہو۔ اقبال شاید یہی کہنا چاہتا ہے کہ نادان وہاں غلطی ہو گئی تو یہ بخشوا لیں، وہاں بے ادبی ہو گئی تو یہ بخشوا لیں گے، اور یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس بارگاہ سے زیادہ اس بارگاہ کے آداب کا خیال رکھ۔ اقبال کیسے خیال رکھوں؟ کہتا ہے آداب بارگاہ رسالت مآب سمجھنے سے پہلے ذرا یہ بتا کہ تو بایزید اور جنید بغدادی کو جانتا ہے؟ کچھ جانتا ہوں، تو ذرا یہ پیمانہ اپنے پاس رکھنا، تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر بایزید اور جنید بغدادی جیسے بھی وہاں حاضر ہوں تو ادب کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ نفس گم کر دمی آید، بول
بولنا تو کجا، وہاں وہ اپنی سانسیں بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس کی جنبش بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ اقبال تیرا کلام بھی قرآن کی تفسیر سے کم تو نہیں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں سمجھ آتی فارسی کی، تو پھر کسی اردو والے عاشق سے پوچھ لوں، آواز آتی ہے کہ وہ قریب سرگودا میں ایک دربار ہے سیال شریف، وہاں کے ایک ہے خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر تجھے فارسی نہیں آتی تو اردو میں ان سے پوچھ لے۔ جب بندہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے حاضر ہوتا ہے، اب ایک دو سال سے وہ باب جبریل بند کر دیا، مگر خواہش یار یہی ہوتی ہے کہ ادھر سے جا کے داخل ہوں نا قدمین شریفین کی طرف، یہاں جبریل بھی انتظار میں کھڑا رہتا تھا۔ اب خواجہ فخر الدین سیالوی باب جبریل سے گزرنے لگے تو آگے جبریل کھڑا ہے، سب کو نہیں پتا مگر ان کو تو پتا ہے، جبریل کھڑا ہے، وہ کہتا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے، تو جبریل کہتا ہے آداب کا پتہ ہے، میری بھی کوئی یہاں ڈیوٹی ہے، میں بھی کسی نوکری کے لیے کھڑا ہوں۔ خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کیسے جانا ہے؟ تو جبریل کہتا ہے کسی کے گھر جائے نا تو اصول یہ ہے کہ باہر سے دستک دی جائے، اجازت دی جائے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر داخل نہیں ہوتے، اور یہاں ہاتھوں سے دستک بھی نہیں دی جا سکتی، وہاں یہاں کوئی ہاتھوں سے دستک بھی نہ دے۔ تو خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے پھر کیسے جاؤں؟ جو جبریل نے ان سے کہا انہوں نے ہمیں بتایا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، ہائے ہائے ذرا دھیرے سے، وہ جبریل نے بھی کان میں ذرا سی سرگوشی کی ہے، اونچی آواز میں نہیں بتایا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کیا کرنا ہے؟ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ہاتھ نیچے کر لے اور اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ ذرا سی اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بھائی مجھے کوئی لطیفہ نہیں آتا، کوئی یہ اب حضور خطابت کا ایک یہ بھی فن آ گیا ہے کہ جو بھانٹ نہ ہو خطیب نہیں ہو سکتا۔ آپ تھوڑی سی سرکس بھی چلا کے دکھائیں تب آپ خطیب ہیں۔ یہی ہے قبلہ فرماتے تھے یہ بلکہ مجرا کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نہ آواز اونچی نہ برابر، بات اختصار کے ساتھ۔ اب کرنا کیا ہے مولا؟ آواز نیچی رکھنی ہے۔ اچھا اونچی کی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، نہ روزہ بچے گا، نہ نماز بچے گی، نہ حج بچے گا، نہ زکوٰۃ بچے گی، نہ سخاوت، نہ جہاد، نہ قرآن کی تلاوت، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آواز نیچی رکھی تو میرا رب کہتا ہے نہ نماز دیکھنی ہے، نہ روزہ دیکھنا ہے، نہ حج دیکھنی ہے، نہ تیری سخاوتیں دیکھنی ہیں، نہ تیری قراتیں دیکھنی ہیں، نہ تیری تبلیغیں دیکھنی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ بس اتنا کیا کہ میرے حبیب سے آواز پست رکھی، میں اسے تقوی کا سرٹیفکیٹ دیتا۔
بھئی آپ متقی کسے سمجھتے ہیں؟ بڑا نمازیں پڑھنے والا تہجد گزار ہے، اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، بڑا متقی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا متقی ہے، بڑے حج کی ہے، بڑا متقی ہے۔ رب کہتا ہے نہیں، وہ ہے میرا مسئلہ، میں کوئی نماز قبول کروں نہ کروں، تیرا حج قبول کروں نہ کروں، تیری ثقافتیں قبول کروں نہ کروں، تیرے جہاد قبول کروں نہ کروں، تیری تلاوتیں قبول کروں نہ کروں، تیری تبلیغیں قبول کروں نہ کروں، یہ میری مرضی ہے۔ مگر ایک سرٹیفکیٹ ضرور دیتا ہوں، تو جیسا بھی ہے نا، تو جیسا بھی ہے نا، دنیا کے سامنے جتنا بھی مندڑا ہے نا، پر یاد رکھ تو میرے حبیب کا ادب کرے گا، میں تجھے تقویٰ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ تو بتائیے، جسے ہم متقی کہیں وہ متقی ہوا یا جسے رب متقی کہے وہ متقی ہوا؟ ہمارے ہاں کرائٹیریا اور وہاں کرائٹیریا اور پیر میرلی شاہ صاحب نے بھی کتنی خوبصورت بات کی ہے، وہاں میں سگ مدینے دی گلی دا، وہاں میں سگ مدینے دی گلی دا۔ اگلی گل سنیا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، وہاں میں سگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ خواجہ فرید بھی تو کہتے ہیں نا، توڑے دکڑے دوڑے کھانڈڑیاں، تڑے نام تو مفت بھی کھانڈڑیاں، آئے ہائے نام پہ، توڑے دکڑے دوڑے کھانڈڑیاں، تڑے نام تو مفت بھی کھانڈڑیاں۔ پر خواجہ فرید نے بھی کہا کہ میری کیا اوقات، میں کہوں مصطفیٰ کا سگ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، پر میں نہیں، تیڑے باندھیاں دی میں باندڑی، تیڑے باندھیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادا۔ حضور حضرت شیخ ابو المعالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، میں بات ختم کرنے لگا، ان کا ایک مرید تھا، تو وہ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے کہا کوئی وصیت فرمائیں، فرمایا بس اتنی وصیت ہے کہ مدینے کے کتوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ درویش فقیر چلا گیا، بڑی احتیاط سے بیچارہ قدم رکھتا کہ کہیں کسی کتے کی بے ادبی بھی نہ ہو جائے جو اس گلی میں پھرتا ہو۔ یہ عشق جو ہے نا، یہ بڑی عجیب وادی کا نام ہے۔ اب جب واپس قبلہ آنے لگا تو چہرہ گنبد خضرا کی طرف ہے، الٹے قدم چل رہا ہے، پیچھے کتا بیٹھا ہے، پتہ نہیں چلا، کتے کی گردن پہ قدم آیا، اس کی چیخ نکلی، پھڑکا زمین پہ گر گیا۔ شیخ نے روکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا، کتے کو تھوڑا سا زخم لگ گیا، بڑا شرمسار، بڑا پشیمان واپس آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا میری وصیت یاد رکھی تھی؟ اب خاموش ہے، رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ حضرت خیال تو بڑا کیا تھا، الٹے قدم آ رہا تھا، توجہ رکھیے گا، الٹے قدم آ رہا تھا، پیچھے کتا بیٹھا تھا، پتہ نہیں چلا، اس کی گردن پہ قدم آ گیا، گردن پہ زخم آ گیا۔ حضرت شاہ عبد المعالی نے قمیض پشت سے اتاری اور فرمایا وہاں نہیں، یہاں رکھا تھا، وہ جو وہاں زخم تھا میری گردن پہ دیکھ دے۔ پھر ہے نا یہ رتبہ ہے ہر کام ولی کا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، میری آخری بات ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء آواز فرما رہے تھے قبلہ، ادب کی بات عرض کرنے لگا ہوں، تو بار بار اٹھتے ہیں، بار بار بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ ایسا کیا۔ اب جو مجلس میں لوگ بیٹھے تھے ان سب کی تو پشت تھی نا، تو جب مجلس برخاست ہوئی تو کسی نے کہا حضرت مجلس کے دوران آپ نے بار بار اپنے کلام کو منقطع کیا، کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، پھر بیٹھ گئے، پھر کلام شروع کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے رہے،
پھر بیٹھ گئے. وجہ کیا تھی؟ ہائے ہائے، حضور نظام پاک نے فرمایا کہ تمہاری تو پشت تھی، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی. وہ سامنے گلی سے ایک کتا گزرتا تھا، کبھی وہ ادھر گزرتا تھا کبھی ادھر گزرتا تھا، تو میں اس کتے کو دیکھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا. پوچھا کوئی خاص کتا تھا؟ فرمایا یہ تو دہلی کا تھا، پاک پتن کا نہیں تھا. مگر ایک دفعہ میں پاک پتن شریف حاضر تھا تو اسی رنگ کا کتا میں نے فرید کی گلی میں دیکھا تھا. یہ دہلی کا کتا تھا، پاک پتن کا نہیں تھا، مگر ادھر پاک پتن میں بھی اسی رنگ کا کتا تھا. تو میرے پیر کی گلی کا کتا اسی رنگ کا تھا. جب وہ میں دیکھتا مجھے یاد آتا تو ادبن کھڑا ہو جاتا. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. آخری واقعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. قرآن نازل ہوتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے کہ حبیب ہم بار بار قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اچھا، مولوی بھی قرآن کے ترجمے میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، بڑی خیانت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضور نے 2 رکعتیں جب مکمل فرما لی، اب آیت نازل ہوئی حبیب یہ آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا، پھر نیچے کرنا، پھر اٹھانا، پھر نیچے کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر بار دیکھ رہے ہیں. اچھا، رب ایسے بھی کر سکتا تھا نا کہ حبیب کی رضا ہے قبلہ بدلنا ہے، تو اب نماز مکمل ہو جائے تو جبریل کو بھیجتا بھی. یار اگر رب اتنی دیر نہیں، ہائے 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 ہائے، اتنی دیر رب نے بھی نہیں لائی. ادھر دیکھا، ادھر جبریل بھیج دیا. فرمایا میرے یار کی مرضی بن جائے کعبہ تبدیل کرنے کی، میں اپنی نمازیں دیکھتا رہوں. باقی 2 رکعتوں کا انتظار نہیں کیا، جبریل کو بھیج دیا. اب فرمایا کیا؟ قبلتن ترضاہا. قبلتن پر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین نکرہ کی ہے. یہاں بھی کچھ کھوٹ کر جاتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں گے. بیت اللہ لفظ کہاں ہے اس پوری ہے؟ قبلتن نکرہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب ہمیں نہیں غرض کسی بیت المقدس سے یا کسی بیت اللہ سے، تو نگاہ اٹھانا، جدھر تیرا چہرہ پھر گیا قبلے ادھر کر دیں. تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں یہ بیت اللہ کو شرف بخشا مصطفیٰ نے. رب کعبہ کی قسم میرے آقا کسی اور طرف چہرہ کر دیتے قبلہ ادھر بن جاتا. 2 رکعتوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پھیر لیا. اب پیچھے کھڑے مقتدی، امام چہرہ ادھر کر لے، پہلے ادھر تھا اب کر لیا ادھر. مقتدیوں کا بھی ادھر ہے. ایسے نماز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے مقتدی جو ہے وہ بھی ادھر ہی رخ کریں گے جدھر امام کا ہے، تو مقتدی بھی ادھر رخ کر رہے ہیں. اب مقتدی آ گئے آگے، امام کھڑا ہے پیچھے. ایسے بھی نماز نہیں ہوتی. تو لازمی ہے یا امام ساری صفیں چیر کے ادھر جا کے کھڑا ہو، یا مقتدی سارے چل کے امام کے پیچھے آ جائیں. جو بھی ہوا نماز ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. اب سوال میرا یہ ہے یار
حضور کے پاس جبریل امین آئے تھے نا، کسی صحابی کے پاس آئے تھے، کسی کو پتا تھا کہ بھئی آ گئی ہے اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں، پتا تو نماز کے بعد چلا کہ بھئی آئی تھی، پتا تو نماز کے بعد چلا کہ بھئی آ گئی ہے تحویل کعبہ کی، مگر حضور کے پیچھے کیسے پھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبلہ مصطفیٰ کا چہرہ سمجھتے تھے، قبلہ مصطفیٰ کا چہرہ سمجھتے تھے، ادھر چہرہ ہے تو ادھر قبلہ، ادھر چہرہ ہے تو ادھر قبلہ۔ اور رب نے بھی یہی فرما دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ رب نے بھی فرمایا کوئی غرض نہیں قبلوں شبلوں سے، ہمیں کیا غرض؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ تھے ہمیں غرض نہیں تھی اس قبلہ سے۔ کیوں بدلا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم تو فقط یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آگے ایک جملہ عارفانہ ترجمہ کا کر دیتا ہوں، غلط نہیں ہوگا، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون رخ مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے، کون بیت اللہ کو قبلہ سمجھتا ہے، کون رخ مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے، کون بیت المقدس کو قبلہ سمجھتا ہے۔ اب بیت المقدس سے چہرے پھیر لیے، حضور کے پیچھے کر لیے۔ رب فرماتا ہے یہ جو امتحان تھا نا، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ذرا سمجھیے نا، رب فرماتا ہے یہ بڑی بھاری گھڑی تھی صحابہ پر، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگر اللہ انہیں ہدایت نہ دیتا، اللہ انہیں ہدایت نہ دیتا۔ ہدایت کیسے دی؟ بیت المقدس کو قبلہ نہ سمجھا، حضور کے چہرہ کو قبلہ سمجھا۔ بتائیے نا ذرا، اگر وہ بیت المقدس کی طرف چہرے رکھتے، ابھی آیت تو نازل نہیں ہوئی، وحی کا تو پتہ نہیں، حضور چہرہ پھینک لیتے، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ حضور کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے والے گمراہ ہو جاتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان کے لائق نہیں تھا کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیتا، اللہ کی شان کے لائق نہیں تھا کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیتا۔ ایمان بچا کیسے، ضائع کیسے ہو جاتا؟ اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ رہتا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ حضور کے چہرہ انور کے پیچھے قبلہ سمجھا، ایمان باقی بچ گیا۔ حضرت میری بات بہت طویل ہوگی، بس بات ختم۔ علامہ محمود احمد آلوسی فرماتے ہیں، اسی قبلہ پر ایک جملہ اور بات ختم۔ علامہ محمود احمد آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ حبیب آپ کے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے، آپ کے جسم کا قبلہ، آخری بات، آپ کے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ فرمایا میری ذات۔ قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں حبیب آپ کے جسم پاک کا قبلہ بیت اللہ، روح کا قبلہ میری ذات، تو سونا میرا بھی تو کوئی قبلہ ہونا چاہیے نا۔ رب فرماتا ہے حبیب تیرے قبلے کا تو ہم نے بتا دیا کہ تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ، تیری روح کا قبلہ میری ذات، تو میرا بھی تو کوئی قبلہ ہونا چاہیے نا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد، رب نے فرمایا اور حبیب میرا قبلہ تو تو ہے نا۔ ہائے ہائے میرا قبلہ، اچھا فتوے تو بچہ واسطے ترجمہ کر لئیے، قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز۔ فرمایا حبیب تیری توجہ کا مرکز میری ذات، جب تیری توجہ میری ذات سے نہیں ہٹتی تو میری توجہ بھی تیری ذات سے نہیں ہٹتی۔
یہ تو کسے اور وال نہیں نہ تکدا تے اسا میں کدی نہیں کسے اور. فیض کا ایک شعر ہے، فیض نے بہت اچھی شاعری کی ہے، مجھے بڑی پسند ہے. فیض کہتا ہے کہ گر میں خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ. گر میں خاموش رہوں تو ہی ہے سب کچھ. جو کچھ کہہ دیا کہ اتنا سونا اتنا سونا اتنا سونا، جو کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وما علیہ الا البلاغ.